ایک پرامن جماعت ہیں اور 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہ سب کچھ اب اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. جس لیڈر کو میں جانتی ہوں وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈھیل دے گا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو 1 سال سے جیل کے اندر نہ بیٹھا ہوتا, اس کے بھی پلیٹلیٹس گر جاتے. عوام کی جو حالت ہے, اس ملک کی جو حالت ہے, اپنے پہ کیا ہوا برداشت کیا ہوا ہر چیز بھلا دیں گے, لیکن جو ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں ان سب کو ہم نہیں بھلا سکتے. صرف پاکستانی عوام کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. اوون جیسے کمرے میں ان کو رکھا گیا ہے. یہاں لوگوں کی صرف اے سی اتارنے کی بات ہوئی تھی تو چیخیں آسمانوں کو پہنچ گئی تھی. ہم پھر بھی یہ کہیں گے ہم سختیاں برداشت کریں, جیلیں برداشت کریں, لیکن ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور کسی قسم کا سمجھوتا سوائے پاکستان کے لیے, عوام کے لیے. خان صاحب اپنی ذات کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں. فیصل آباد سے بھی ہم سرخرو ہو گئے ہیں. یہاں سے بھی 4 کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے. بے تحاشا کیسز, بے تحاشا شہروں کے بعد یعنی ہم عدلیہ کے سامنے سرنڈر کر کے کھڑے ہیں. میں کیا, ہماری پوری قیادت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, کل تک میرے پاس ریسٹریننگ آرڈر ہے کہ مجھے کسی بھی دوسرے صوبے میں نہیں لے جایا جا سکتا, کسی بھی دوسرے کیس میں انوالو نہیں کیا جا سکتا. تو میں عدلیہ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے جو میرے کیسز کی ڈیٹیلز پیش کی گئی اس کے لحاظ سے میں ہر شہر میں پیش ہوئی, ہر عدالت میں پیش ہوئی, اور الحمدللہ عدلیہ پر جو ہمارا اعتماد تھا وہ اور بحال ہو گیا کہ ہر جگہ سے یہ جو جعلی مقدمات تھے ہمارے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, ان پر نہ صرف ہمیں ضمانتیں مل رہی ہیں, ہم ڈسچارج ہو رہے ہیں, ہم بری ہو رہے ہیں, کیونکہ ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں تھی. ہم ایک پرامن جماعت ہیں. ہم پاکستانی وہ شہری ہیں جو 9 مئی سے پہلے شاید ہمارے ہاتھ سے کبھی ہمارا ٹریفک چلان بھی نہ ہوا ہو, اور 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میرا کنسرن میری ذات نہیں ہے, میرا کنسرن پاکستانی عوام ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جس طرح سے خون ہو رہا ہے, جس طرح کی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ اب اس ملک میں ختم ہونا چاہیے. جب تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت تھی دہشت گردی بالکل نہیں تھی. افسوس کی بات یہ نہیں ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن میرے لوگوں کی وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تو اس رات اس حکومت کی پریورٹی کیا تھی, اڈیالہ کے ملازمین کا تبادلہ کیا جائے. جس رات ہمارے یہ جو ابھی بھی ہماری ڈیوٹی پر جو دن رات یہ ہماری پولیس ہماری حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہوتی ہے, وہاں پر 13 بے گناہ ہمارے سپاہی جس رات شہید ہو رہے تھے, اس دن کیا ہو رہا تھا, حکومت وقت علیمہ آپا اور بشرا بی بی کی آڈیوز کو لیک کرنے کی کوشش کری تھی, اور ان کا ٹاپک آف انٹرسٹ کیا تھا, وہ چیزیں تھیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی جو حالت ہے, اس ملک کی جو حالت ہے, ہمیں چھوڑ دیں. ہم نے برداشت کر لیا ہے, لیکن ہم اپنے پہ کیا ہوا برداشت کیا ہوا ہر چیز بھلا دیں گے, لیکن جو ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہے ہیں, میاں والی میں کیا, بلوچستان میں کیا, رحیم یار خان میں کیا, ان سب کو ہم نہیں بھلا سکتے. ہم یہ کہیں گے عوام کی آواز کو سنیں. عوام اپنا خاموش فیصلہ 8 فروری کو وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں, تحریک انصاف کی صورت میں سنا چکی ہے. آپ کی پریورٹیز کیا ہیں؟ آپ کی پریورٹیز ہے ججز کی تعداد بڑھا دیں. آپ کی پریورٹیز کیا ہے؟ آپ کے نمبر پارلیمنٹ میں پورے ہو جائیں. آپ کی پریورٹیز کیا ہے؟ آپ کی حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے لیے آپ نے ایک جماعت, ایک لیڈر, ایک وزیر اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ہم معاف نہیں کر سکتے. نہ میں, نہ میری جماعت, نہ 25 کروڑ عوام. ہم بار بار آپ سے ایک ہی مطالبہ کریں, اس ملک کے لیے, اس پاکستانی عوام کے لیے, عمران خان صاحب کو رہا کریں. جس لیڈر کو میں جانتی ہوں وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈھیل دے گا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو 1 سال سے جیل کے اندر نہ بیٹھا ہوتا, اس کے بھی پلیٹلیٹس گر جاتے, اس کے بھی وہ بھی کوئی کر کے. وہ اگر کبھی بھی سمجھوتا کرے گا تو وہ اپنی پاکستانی عوام کے لیے کرے گا, اور خان صاحب کو سب سے زیادہ فکر ہی عوام کی ہوتی ہے. ہماری حکومت 6% کی گروتھ پر تھی. ہماری حکومت میں کارخانے اس ملک میں آ رہے تھے.
ताजिर वो खुशहाल था, किसान खुशहाल था, 1100 अरब किसान को मिला था उस अरसे में, ट्रैक्टर्स की पैदावार के लिए हर चीज़ में इजाफा हो रहा था। सिर्फ मैं इतना बता दूं, उन लोगों को मुसल्लत करने से हम क्यों, हमारी जंग इन लोगों के साथ है, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, हम तो अवाम की खातिर यहाँ तक पहुँचे हैं, अवाम की खातिर हम जेलें बर्दाश्त करें। तो महंगाई के लिए ये जो एहतजाज हो रहे हैं, पीटीआई बिल्कुल उनका हिस्सा है। कल ही हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया है कि जो ताजिर और मुल्की हड़ताल कर रहे हैं, तहरीके इंसाफ उनका साथ देगी। बाकी आप ये देख रहे हैं कि हम हर फोरम पर सिर्फ अवाम की बात करते हैं, और क्योंकि अवाम ने हमें वोट दिया है, ये जो 8 फरवरी है ना, ये हम पे अवाम का कर्ज है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी, उस दिन को याद करके ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम एक खामोश इनकलाब बरपा हुआ था, और उसी इनकलाब की आगे बुनियाद देकर एक अच्छे और एक नेक पाकिस्तान की आप बुनियाद रखें। एक वो पाकिस्तान जहाँ पर अवाम के नुमाइंदे मुसल्लत होंगे, तो वो अवाम के। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।